بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 86، زنا اور لواطت کی سزا میں کمی بیشی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لواطت ایک ایسی معصیت اور گناہ ہے جس کی حد اللہ تعالیٰ نے معین نہیں کی، اس لیے لواطت کی عقوبت زنا کی عقوبت سے کم ہے، ان کے اس قول کے چند جوابات ہیں۔ اول، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لواطت کی حد مقرر کی جو کہ قتل ہے، اور قتل کا حکم حتمی اور یقینی ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز مشروع فرماتا ہے وہ اللہ کی جانب سے مشروع ہوتی ہے۔ بس اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ لواطت کی حد شرعاً مشروع نہیں ہے تو یہ قطعاً غلط ہے، اور اگر مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کی کسی نص سے حد ثابت نہیں تو یہ صحیح ہے، لیکن اس سے انتفاع حکم لازم نہیں آتا، کیونکہ اس کی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ دوم، یہ استدلال حکم رجم سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ رجم کا حکم سنت نبوی سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے نہیں۔ اگر تم کہو کہ رجم کا حکم قرآن سے ثابت ہے جس کے الفاظ قرآن سے منسوخ ہو گئے ہیں اور حکم باقی ہے، تو ہم کہیں گے کہ شراب نوشی کی حد سے یہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ شراب نوشی کی حد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سوم، ایک خاص معین دلیل کی نفی سے مطلق دلیل کی نفی لازم نہیں آتی، اور نہ مدلول ہی کی نفی لازم آتی ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس دلیل کی تم نفی کر رہے ہو وہ منتفی نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ لواطت ایک ایسا فعل ہے جو طبع انسانی کے خلاف ہے اور طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں، اس لیے لواطت مردہ عورت یا چوپائے کے ساتھ وطی کرنے کے مانند ہے۔ اس کا جواب ہم چند طریقوں سے دیں گے۔ نمبر 1، یہ قیاس بالکل غلط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف ہے، اس لیے مردود ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ نمبر 2، حسین اور خوبصورت مرد کے ساتھ جس کا فتنہ تمام فتنوں کو ہوا کر دیتا ہے، وطی کرنے کو گدھے، چوپائے اور مردہ عورت کے ساتھ جمع کرنے پر قیاس کرنا ایک باطل قیاس ہے۔ کیا کسی حسین اور خوبصورت آدمی کو کوئی گدھی، گائے اور مردہ عورت کے برابر کہہ سکتا ہے؟ کیا گدھی یا گائے پر کوئی عاشق ہو سکتا ہے، یا ان کا عشق کسی کو اپنا اسیر بنا سکتا ہے اور کسی کے فکر اور نفس پر غالب آ سکتا ہے؟ اب بتاؤ اس قیاس سے فاسد ترین قیاس کون سا قیاس ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، یہ دلیل اس سے بھی ٹوٹ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں، بہن یا بیٹی سے وطی کرتا ہے تو باوجود یہ کہ یہاں طبعی نفرت مکمل طریقے پر موجود ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور ایک قول کے بموجب اس پر سخت ترین عقوبت جاری کر دی جائے گی۔ یہ شخص محسن ہو یا غیر محسن، قتل کیا جائے گا۔ ایسی ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ اور محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی قائل ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لقیت عمیا ومعہ رعیا فقلت لہ الی این ترید؟ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل نکح امرأۃ ابیہ من بعدہ ان اضرب عنقہ وآخذ مالہ۔ میں اپنے چچا سے ملا جو عالم تھے، میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟
انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کیا ہے، میں جا کر اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال لے لوں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ جوزجانی کہتے ہیں کہ چچا برا رضی اللہ عنہ کے چچا کا نام حارث بن عمر ہے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقع علی ذات محرم فاقتلوہ، جو آدمی اپنے ذی محرم کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو۔ حجاج بن یوسف کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بہن پر قبضہ جما رکھا تھا۔ حجاج نے اسے مجوس رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مسئلہ دریافت کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مطرف رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے من تخطیا حرم المؤمنین فحذوا وسطہ بالسیف، جو آدمی ایمان والوں کی حرمت کاٹے اسے تم بھی کمر سے کاٹ دو۔ اس حدیث میں گو درمیان سے کاٹ دینے کا حکم ہے، لیکن اصل مسئلے کی مستقل دلیل اس میں موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس سے کسی حال میں بھی وطی اور جمع جائز نہ ہو، اس سے وطی و جمع کرنے والے کی سزا اور حد قتل ہے۔ اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو ماں بیٹی کے ساتھ جمع کرنے سے قتل واجب کرتی ہے۔ دیگر ذوات محارم کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ جو آدمی ایسی عورت سے وطی یا جمع کرے جس سے کسی حال میں وطی یا جمع جائز نہیں، اس کی حد قتل ہے، جس طرح کہ لوطی کی حد قتل ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان ہر دو مسئلوں پر نص سے استدلال کیا جا سکتا ہے، نیز قیاس صحیح بھی ان ہر دو مسئلوں کی صحت پر شہادت دیتا ہے۔ البتہ کچھ اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اس ایک خصوصیت رشتہ کی وجہ سے قتل کی سزا دی جائے گی یا حد زنا کی بنا پر۔ اس میں دو قول ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ ایک روایت کے مطابق اس طرف گئے ہیں کہ اس کی حد زنا کی حد ہوگی۔ امام احمد رحمہ اللہ، امام اسحاق رحمہ اللہ اور محدثین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ہر حال میں قتل کرنا ہی اس کی حد ہے۔ یہ تمام حضرات اس امر پر بھی متفق ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی ذی محرم سے نکاح کر لیا، اس سے جمع کیا اور اس کی حرمت سے وہ واقف تھا تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس بارے میں یہ مسلک ہے کہ چونکہ شبہ کی گنجائش موجود ہے اس لیے حد ساقط ہو جائے گی۔ جواب میں دوسرا فریق کہتا ہے کہ نکاح کا نام دھر کر اس نے جمع کر لیا، اس لیے جرم اور زیادہ وزنی ہو جاتی ہے۔ دو حرام چیزوں کا اس نے ارتکاب کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ عقد حرام اور دوسرا جمع حرام کا مرتکب ہوا۔ حرام عقد کے ساتھ جب جمع حرام ضم ہو گیا تو عقوبت و سزا کیوں کر ہلکی ہوگی؟ مردہ عورت کے ساتھ جمع اور وطی کرنے کے متعلق فقہا کے دو قول ہیں، اور یہ دونوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کا مسلک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ زنا کرنے سے حد واجب ہوگی، یہ امام اوزاعی کا قول ہے۔ زانی پر حد یقیناً جاری ہوگی کیونکہ اس کا یہ فعل ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اولاً اس نے فحش کام کیا اور ثانیاً مردے کی حرمت توڑ دی۔ فصل 87۔ چوپائے سے بدفعلی کرنے والے پر حد لازم ہوگی یا تادیبی سزا؟ چوپائے کے ساتھ وطی اور بدفعلی کرنے کی عقوبت و سزا کے متعلق تین قول ہیں۔ اول، چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کی تادیب کی جائے گی، اس پر حد نہیں ہوگی۔ یہ قول امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔
ایسا ہی ایک قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ دوم، اس کا حکم زانی کا حکم ہے۔ اگر کنوارا غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر محسن شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ یہ قول حضرت حسن کا ہے۔ سوم، اس کا حکم لوتی کا حکم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہی تصریح ہے۔ ان مختلف اقوال کے پیش نظر یہ امر مستخرج و مستنبط ہوتا ہے کہ حتمی طور پر قتل کر دینا اس کی حد ہے، یا اس کی حد وہ حد ہے جو زنا کی ہے۔ جو لوگ اس کی حد قتل بتاتے ہیں وہ استدلال میں سنن ابی داؤد کی وہ روایت پیش کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا بہیمتا فقتلوہ وقتلوہا معہ، جو شخص چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرے تو اسے قتل کر دو اور اس کے ساتھ چوپائے کی بھی جان لے لو۔ یہ وطئی دخول ایسا ہے کہ کسی حال میں جائز نہیں، لہٰذا اس کی حد قتل ہے۔ وہ لوگ جو اس کے متعلق حد کے قائل نہیں، کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ اگر کوئی صحیح حدیث موجود ہوتی تو ہم ضرور اس کے قائل ہو جاتے، اس کی مخالفت کا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہ ہوتا۔ اسماعیل بن سعید الشالنجی اس باب میں کہتے ہیں کہ میں امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کرتا تھا کہ چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ امام صاحب خاموش رہے۔ عمر بن ابی عمر کی حدیث اس بارے میں ثابت شدہ حدیث نہیں ہے۔ طحاوی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ نیز یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، لیکن خود ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس پر حد نہیں ہے۔ چنانچہ ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ان کی حدیث کو ضعیف قرار دے دیتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اس بارے میں طبعی زجر و توبیخ با اعتبار لواطت طبعی زجر و توبیخ سے زیادہ قوی ہے، اور ظاہر ہے کہ انسانی طبائع میں چوپائے کے ساتھ وطی و دخول کرنے اور انسان کے ساتھ وطی و دخول کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے ایک کو دوسرے پہ قیاس کرنا قیاس فاسد ہے۔ فصل 88، لواطت کو مساحقت پر قیاس کرنا درست نہیں۔ کسی مرد کے ساتھ وطی کرنے کو دو عورتوں کی مساحقت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق اور فاسد ترین قیاس ہے۔ وہاں علاج و دخول متصور نہیں، بلکہ یہ ایسا ہے جیسے ایک مرد دوسرے مرد سے بلا علاج و دخول کے مباشرت کر لے۔ علاوہ ازیں بعض احادیث مرفوعہ میں بھی وارد ہے، اذا اتت المرأۃ فہما زانیتان، عورت سے اختلاط کرے تو وہ دونوں زناکار ہیں، لیکن اس میں حد لازم نہیں آتی کیونکہ اس میں علاج و دخول متصور نہیں۔ گو اس پر زنا کا اطلاق ہوتا ہے، مگر یہ اسی قسم کا زنا ہے جیسے آنکھ، قدم اور زبان وغیرہ کا زنا ہوا کرتا ہے۔ یہ امر جب ثابت اور واضح ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ اپنے مملوک و غلام کے ساتھ لواطت کرنا ویسا ہی ہے جیسے کسی اور کے ساتھ لواطت کرنا۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے مملوک و غلام کے ساتھ لواطت جائز ہے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، المؤمنون 6، المعارج 30۔ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندھیوں کے، اس صورت میں ان پر ملامت نہیں۔ جو لوگ مملوک باندھی پر مملوک غلام کو قیاس کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ ایسے لوگوں سے توبہ کرنے کا مطالبہ اسی طرح کیا جائے گا جس طرح مرتد سے توبہ کرنے کا مطالبہ ہے۔
اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اپنے مملوک و غلام سے لواطت کرنا گناہ ہے۔ اس کا وہی حکم رہتا ہے جو غیر کے مملوک و غلام کے ساتھ لواطت کرنے یا غیر مملوک سے لواطت کرنے کا ہے۔ فصل 89 مرض عشق کی دوا۔ اب اگر کہا جائے کہ ان تمام باتوں کے باوجود اس مہلک مرض کی کوئی دوا بھی ہے یا نہیں، اس قاتل جادو کے اتار کا کوئی منتر ہے یا نہیں، ان مہلک خیالات کے دور کرنے کا کوئی ذریعہ ہے یا کوئی طریقہ ہے، یا اس کے لیے مقصود تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے، خواہش کا نشہ اتارنے اور اس نشے سے افاقہ حاصل کرنے کی کوئی شکل ہے یا نہیں، کیا کسی طبیب کے پاس مرض عشق کی دوا ہے، اور عاشق کے قلب میں جو مرض اپنی جگہ بنا چکا ہے اور وہ اپنا دل کھو چکا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ کیا وہ پھر اپنے قلب کا مالک ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے قلب کو کیوں کر اور کس طرح صحت نصیب ہو سکتی ہے؟ اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ محبوب کے حوالے سے اسے کوئی ملامت کرتا ہے تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اس سے لذت اندوز ہوتا ہے، کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ اس بارے میں اور تیز گام ہو جاتا ہے، اس کا قلب زبان پکارتا ہے، وقف الہوا بی حیث انت فلیس لی متأخر عنہ ولا متقدم۔ تیری محبت نے مجھے وہاں لا کھڑا کیا جہاں تو ہے، اب مجھے یہاں سے کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ غالباً اصل افتتاح میں جو پہلا سوال ہے، جس مرض کی دوا طلب کی گئی ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے مرض پیدا کیا ہے، اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن دوا جو ہے وہی جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔ اس مرض کے علاج کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ سرے سے مرض کا مادہ ہی پیدا نہ ہونے پائے، دوسرے یہ کہ مادہ پیدا ہو چکا ہے، اب اس کا قلع کما کیا جائے۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دیتا ہے اس کے لیے آسان ہیں، اللہ کی مدد جس کے لیے نہ ہو اس کے لیے دشوار ہیں۔ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس مرض کو روکنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آنکھ کی حفاظت کی جائے، کیونکہ نظر اور نگاہ ابلیس لعین کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جس کی نظر اور نگاہ آزاد ہے اس کی حسرتیں دائمی ہیں۔ آنکھ کی حفاظت میں بے شمار فوائد ہیں۔ اول، اس سے حکم الہی کی امتثال ہے۔ امتثال ہر بندے کی دنیا و عقبہ کی اصل سعادت ہے۔ امتثال امر سے بہتر دنیا و عقبہ میں بندے کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہیں ہے۔ جس شخص نے بھی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کی، صرف امتثال امر ہی کے ذریعے حاصل کی ہے، اور جو آدمی دنیا اور آخرت کی شقاوت کا حقدار ہوا وہ حکم الہی کی خلاف ورزی ہی سے حقدار ہوا۔ دوم، آنکھ کی حفاظت میں یہ فائدہ ہے کہ وہ مسموم و زہر آلود تیر جو قلب تک پہنچ کر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، قلب تک پہنچنے نہیں پاتا۔ سوم، آنکھ کی حفاظت سے قلب کو ذات الہی سے انس اور محبت پیدا ہوتی ہے اور پوری طرح جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے۔ نگاہ جب آزاد رہتی ہے تو قلب منتشر اور پراگندہ ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور پھینک دیتی ہے۔ بس بندے کے حق میں آزاد نگاہی سے زیادہ کوئی چیز مضرت رساں نہیں۔ آزاد نگاہی بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وحشت کا موجب بن جاتی ہے۔ چہارم، آنکھ کی حفاظت سے انسان کا قلب قوی اور مضبوط ہوتا ہے اور ہمیشہ خوشی و مسرت میں رہتا ہے، جس طرح آنکھ کی آزادی سے قلب کمزور اور ہر وقت مغموم اور محزون رہتا ہے۔ پنجم، نگاہ پست رکھنے سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، جس طرح کہ نگاہ آزاد رکھنے سے قلب تاریک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد ہی آیت نور پیش کرتا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ النور 30۔ اے پیغمبر،
صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں۔ اس کے بعد ہی فرمایا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، النور 35۔ اور اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو اور تاک کے اندر چراغ ہو۔ یعنی جو مومن اوامر کی اطاعت اور نواہی خداوندی سے اجتناب کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے۔ جب قلب نورانی ہو جاتا ہے تو ہر جانب سے خیرات و برکات، نجات و فلاح کے وفود اس کی جانب دوڑ پڑتے ہیں۔ اس طرح جیسے تاریک دل کی طرف مصائب و آلام، شر و فساد، تکالیف و ذاتیات کے بادل دوڑ پڑتے ہیں اور چہار طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں۔ قلب کا نور تمام ضلالتوں، بدعتوں، گمراہیوں اور خواہشات کی پرستش سے بندے کو روکتا اور اس سے دور رکھتا ہے۔ یہ نور جب مفقود ہو جاتا ہے تو بصیرت و بصارت دونوں ہی ختم ہو جاتی ہیں اور انسان تاریکیوں کی کوٹھریوں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگتا ہے۔ ششم، نگاہ کی حفاظت سے صحیح اور سچی فراست بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس سے حق و باطل، صادق و کاذب میں بندہ امتیاز کر سکتا ہے۔ شاہ بن شجاع کرمانی کے بقول، جو آدمی اتباع سنت کے ذریعے اپنے ظاہر کی اور مراقبے کے ذریعے اپنے باطن کی تعمیر کر لیتا ہے اور محرمات سے اپنی نگاہ پست کر لیتا ہے، شہوات و خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا اور عقل حلال کا اپنے آپ کو عادی کر لیتا ہے، اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی۔ خود شاہ بن شجاع کا حال یہ تھا کہ اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی تھی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عام دستور رہا ہے کہ اعمال کا بدلہ اعمال کی جنس سے دیتا ہے۔ جو آدمی صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ بس جب بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی آنکھ اور نگاہ پست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے عوض اسے بصیرت عطا فرماتا ہے، اسے علم و ایمان اور معرفت و فراست کی برکتوں سے نوازتا ہے۔ یہ چیزیں قلب کی بصیرت ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ لوطیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل اس کے خلاف ہے۔ لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفِی سَکْرَتِہِمْ یَعْمَہُونَ، الحجر 72۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ لوگ اپنے نشے میں بدمست ہیں، اندھوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ نشہ بازوں کی حالت سے تعبیر کرتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی عقلیں فاسد اور خراب ہو گئی ہیں۔ اندھا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی بصارت خراب ہو چکی ہے۔ پس صورتوں کے متعلق سے فساد عقل لازم ہے، اور جس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے اس کا قلب مسکر اور نشہ باز کا سا ہو جاتا ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، سکران و سکرن ہوا و سکرم مدامہ و متا افاقت من بھی سکران۔ یہ لوگ خواہشات اور خواہشات کی مداومت کے نشے سے بدمست ہیں۔ ایسے بدمستوں کو افاقہ کب میسر آ سکتا ہے؟ کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے، قالوا جننت بمن تہوی فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانین، العشق لا یستفیق الدہر صاحبہ وانما یسرع المجنون فی الحین۔ لوگ کہتے ہیں کہ تو اپنے محبوب کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا، عشق تو مجانین اور دیوانوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ عشق کے مارے ہوئے کو تو کبھی افاقہ نہیں ہوتا، جبکہ مجنون پر تو بے ہوشی کا دورہ کبھی کبھی پڑتا ہے۔ ہفتم، نگاہ پست رکھنے اور قلب کے اندر استقامت و ثبات اور شجاعت و قوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ اس کے اندر بصیرت و محبت اور قدرت و قوت کے خزانے جمع کر دیتا ہے۔ کہا گیا ہے، الذی یخالف ہواہ یفر الشیطان من ذلہ،
جو آدمی اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے کو تم سراسر اس کے خلاف پاؤ گے۔ وہ اپنے نفس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اپنے کو بے قدر، ذلیل اور حقیر بنا لیتا ہے۔ جو آدمی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیتا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگرچہ نافرمان لوگوں کے خچر انہیں اٹھائے پھرتے ہیں اور گدھے پہ وہ سوار ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً معصیت و گناہ تو خود ان کی گردن پر سوار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو ذلیل و خوار ہی کر کے چھوڑے گا۔ اللہ نے عزت کو طاعت و عبادت کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور ذلت کو معصیت و گناہ کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ المنافقون 8۔ اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ اور فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آل عمران 139۔ اگر تم مسلمان ہو تو ہمت نہ ہارو اور نہ رنج کرو، کیونکہ تم لوگ ہی غالب رہو گے اگر تم پکے ایمان والے ہو۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ ایمان نام ہے قول و فعل کا اور ظاہری و باطنی عمل کا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ فاطر 10۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی طرف پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے۔ یعنی جو عزت کا خواستگار ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت اور اچھے کلام اور اچھے اعمال سے خدا کو یاد کرتا رہے۔ دعائے قنوت میں ہے اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ۔ جس سے تو دوستی کرتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس سے تو دشمنی کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی اطاعت کے مطابق محبت کرتا ہے اور اطاعت کے مطابق اسے عزت سے سرفراز فرماتا ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے وہ عداوت رکھتا ہے اور اس کی معصیت و نافرمانی کے اعتبار سے اسے ذلیل اور بے عزت کر دیتا ہے۔ 8۔ نگاہ پست رکھنے سے انسان شیطان کے قلب تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان نگاہ و نظر ہی کی راہ سے قلب تک رسائی پاتا ہے اور اس قدر تیزی سے جا گھستا ہے کہ کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی اتنی تیزی سے نہیں پہنچ سکتی۔ شیطان منظور الیہ کی صورت اور شکل بن کر بڑی تیزی سے قلب کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور اسے نہایت مزین اور آراستہ کر کے قلب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قلب کو بڑی بڑی تمنائیں، آرزوئیں اور امیدیں دلاتا ہے اور پھر اس میں شہوت کی آگ مشتعل کر دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ معاصی اور گناہوں کا ایندھن اس آگ میں جھونکتا رہتا ہے۔ شیطان اسی صورت و شکل کے ذریعے معاصی اور گناہ کرانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان آگ کے شعلوں میں بری طرح گھر جاتا ہے، اس کی سانس سے بھی آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، انہی شعلوں میں وہ جلتا اور بھونتا رہتا ہے، کیونکہ قلب ہر جانب سے اس طرح آگ میں گھر جاتا ہے جس طرح بکری کو تنور کے اندر بھوننے کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی ہر جانب آگ ہوتی ہے۔ اس طرح قلب آگ کے اندر وسط میں پڑا ہوا جلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہوت پرستوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محرمات کی صورتوں اور شکلوں کے مطابق عقوبت و سزا مقرر کی ہے۔ برزخ میں ان کے لیے آگ کے تنور بنا رکھے ہیں اور ان کی روحوں کو قیامت تک کے لیے ان میں مقید کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیفیت سے خواب میں آگاہ کیا ہے۔ خواب میں یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ 9۔
غض البصر یعنی نگاہ پست کر دینے اور محرمات سے نظر بچانے سے قلب کو اس قدر فراغت و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مصالح اور مفید اشغال پر پوری یکجہتی اور کامل یکسوئی کے ساتھ غور کر سکتا ہے، بخلاف اس کے نگاہ آزاد آوارہ رہے اور نظر محرمات پر دوڑتی رہے تو اللہ انسان کا دل انتشار اور اضطراب اور بے چینی کا چشمہ بن جاتا ہے۔ یہ چیز مفید امور اور مسائل پر غور و فکر کرنے سے روکتی ہے، اس لیے انسان کے جس قدر بھی کام ہوتے ہیں پراگندہ ہو جاتے ہیں اور وہ صرف خواہشات نفس ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور رب العالمین کے ذکر سے بالکل غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ الکہف 28۔ اور اس شخص کا کہا نہ مانو جس کے قلب میں ہم نے اپنی یاد نہ ڈالی اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے۔ آزاد نگاہی سے یہ تینوں باتیں جو آیت میں مذکور ہیں بقدر آزادی لازم و ضروری ہو جاتی ہیں۔ دہم، آنکھ اور قلب کے درمیان ایک ایسا سوراخ اور راستہ ہے جس کی وجہ سے نگاہ اور قلب میں اس قدر اتحاد و یکجہتی رہتی ہے کہ جس کام میں آنکھ مشغول ہو جاتی ہے قلب بھی مشغول ہو جاتا ہے، قلب مشغول ہو جائے تو آنکھ بھی مشغول ہو جاتی ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد لازم و ملزوم ہے۔ انسان کا قلب جب فاسد ہو جائے تو اس کی قوت فکریہ فاسد ہو جاتی ہے اور جب اس کی نگاہ فاسد ہو جائے تو قلب فاسد ہو جاتا ہے۔ نگاہ اچھی رہتی ہے تو قلب اچھا رہتا ہے۔ کسی انسان کی جب نگاہ و نظر فاسد اور خراب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے قلب فاسد اور خراب ہو جاتا ہے اور اس کا حال مزبلہ کسا ہو جاتا ہے، جہاں نجاستیں اور ناپاکیاں، کوڑا کرکٹ اور میل کچیل پھینکا جاتا ہے۔ اب قلب اس قابل نہیں رہتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت اور انس کو جگہ مل سکے، بلکہ اس میں وہی امور بستے اور رہتے ہیں جو ان مقدس اوصاف کی ازداد ہیں۔ غض البصر، حفاظت نظر اور پس نگاہی کے فوائد کی طرف یہ ایک مختصر سا اجمالی اشارہ ہے جس سے اس کے حاصل ہونے والے فوائد کی خبر ہوتی ہے۔